دیا اور آن کے آن میں وہ بچہ اس تیل کے اندر جل کر کے جو ہے ختم ہو. تصور کرے ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے. یہ کوئی معمولی بات ہے، زبان سے بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن تصور کر کے دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے بچے کو کانٹا چبھ جائے اور بچہ رونا شروع کر دے، آپ سے برداشت نہیں. ذرا سا پاؤں کٹ جائے اور تھوڑا سا خون نکل جائے، آپ لے کر فوراً اس کو ڈاکٹر کے بھاگنے اور دوڑنے کے تیار ہو جائیں. اس خاتون کے سامنے اس کے بچے کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اس خاتون کے پائے استقامت میں ذرا بھی لرزہ طاری نہیں ہوا. اطمینان کے ساتھ وہ کھڑی ہے. دیکھتے دیکھتے اس کے سامنے اس کے سارے بچوں کو اس کھولتے ہوئے آگ میں ڈالا گیا. بالآخر اس خاتون کے گود میں ایک بچہ تھا. شیر خارگی کے عالم میں، دودھ پینے کے عالم میں، دودھ پینے کا زمانہ اس بچے کا تھا. فرعون نے کہا کہ اب اس دودھ پیتے بچے کو اس کے گود سے چھینو اور اسے آگ کے اندر پھینکو. جب اس کے سپاہی آگے بڑھے ہیں تو اس ماں کے پاؤں پیچھے ہٹے. ماں تو ماں ہوتی ہے. اب دودھ پیتے بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا. ماں کے پاؤں پیچھے ہٹے ہیں. روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کو جو ابھی دودھ پینے کی عالم میں ہے گویائی دی ہے اور بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور اس بچے نے کلام کرتے ہوئے کہا یا امی اقتحمی فإن عذاب الآخرہ اہون من عذاب الدنیا فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. اے والدہ آگے بڑھیے اور آگ کے اندر چھلانگ لگائیے. دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، بہت ہلکا. اگر اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ نے ایمان کا سودا کر لیا اور ایمان سے آپ علیحدہ ہو گئی تو پھر آخرت کے جس آگ میں ڈالا جائے گا وہ برداشت کے قابل نہیں. چنانچہ اس خاتون نے کہا کہ میں تیار ہوں اور میں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اس آگ میں کودنے کو تیار ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ہڈیوں کو اور میری ناش کو فلاں جگہ دفن کر دیا جائے. فرعون نے کہا تیری اس آخری خواہش کا احترام کیا جائے گا. اور بالآخر اس خاتون نے اپنے بچے سمیت اس آگ کے اندر چھلانگ لگائی ہے اور جان آخری کے حوالے. اور جب اس کی لاش کو، اس کی میت کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا، اس واقعے کے ہزاروں سال بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر جبریل امین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے عرش بری پر، آپ کو ایک مقام پر بڑی عمدہ قسم کی خوشبو محسوس ہوئی. آپ نے کہا جبریل یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ فرعون کی خادمہ کے قبر سے اٹھنے والی خوشبو ہے جس نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے جان دے دی. تو میرے دوستوں، عزیز و بزرگوں، یہ سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ایمان جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہے اس کی آپ قدر و قیمت سمجھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو منتخب کیا ہے، لہذا تمہاری موت اسی مذہب اسلام ہی پر آنی چاہیے. لہذا آج کی اس مجلس سے میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دین اسلام کے لیے چنا ہے، دین اسلام کے لیے منتخب کیا ہے، مذہب اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے آپ کو نوازا ہے. لہذا حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات کتنی بھی ہوں، پریشانیاں کیسی بھی کیوں نہ آ جائیں، سب کو گوارا کر لیں، لیکن ایمان سے آپ دستبردار ہو جائیں. مذہب اسلام